پھر بنی اسرائیل جو غیر انبیاء ہیں ان کی سارے نبیوں پر بھی فضیلت لازم آئے گی. اور پھر دوسرے مقام کی آیت سے تضاد بھی ہے جہاں انبیاء کا تذکرہ کر کے جن میں اسرائیل علیہ السلام کا ذکر بھی اور دیگر حضرات کا بھی ذکر موجود ہے جو وہ پہلے سے ہیں اور ان سب کی نسبت فرمایا ہم نے ان کو عالمین پر فضیلت عطا فرمائی ہے. لہذا اس سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ بنی اسرائیل سب پر فضیلت نہیں رکھتے. بنی اسرائیل میں جو مومنین ہیں وہ بھی سب پر فضیلت نہیں رکھتے، بلکہ بنی اسرائیل میں جو نبی رسول ہیں وہ بھی باقی سب پر فضیلت نہیں رکھتے. باقی سب میں تو سید المرسلین تاجدار انبیاء علیہ السلام بھی شامل ہیں، ان پر تو انبیاء بنی اسرائیل کو فضیلت نہیں ہے. باقی رہی بات بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے نعمت کا ذکر فرمایا، انعمت علیکم کئی مقامات پر. تو کیا یہ نعمت یہ انعام امت محمدیہ پر نہیں؟ صرف نعمت کی بات ہی نہیں ہے، ادھر تو صرف نعمت کا حوالہ ہے، ادھر نعمت کا حوالہ بھی موجود ہے. متعدد آیات ہے وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو تم پر. اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. اللہ تعالیٰ نے تم پر وہ انعام فرمایا، تم تو آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں میں غربت ڈالی، بھائی بھائی بن گئے. لیکن ادھر تو نعمت کی اتمام کا، نعمت کامل کرنے کا، تام کرنے کا تذکرہ. اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہم نے تم پر اپنی نعمت تام کر دی، تمہارا دین تمہارے لیے آج مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تام اور مکمل کر دی. ادھر صرف نعمت کا ذکر ہے، ادھر تمامی نعمت کا ذکر ہو. اللہ اکبر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، باقی سارے انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین یہ انعام یافتہ ہیں. میں عرض کرتا چلا جاؤں انعام یافتہ کون ہے جن کے راستے کا سوال کرتے ہیں ہم. اللہ کریم جل وعلا کی حکم سے قرآن نے اس حقیقت کو واضح فرمایا ہے. اللہ اکبر. فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 ہے. فرمایا جس نے اللہ کی اطاعت، جو اللہ کی اطاعت کرے اور رسول کی، اس پاک رسول تاجدار انبیاء ہر رسول ہے، اس پاک رسول کی اطاعت کرے، فرمایا وہ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام فرمائے. فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. کن پر اللہ نے انعام فرمائے آگے ان کی وضاحت ہے. آگے یہ من بیانی من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ کون ہیں؟ وہ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، صالحین ہیں. ان پر اللہ نے انعام یافتہ یہ ہیں. ان کے راستے کا ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ان کی راہ پر چلا. رہی بات مطلق نعمت کی، مطلق نعمتیں صرف بنی اسرائیل کے پاس ہی نعمت ہے. قرآن ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اللہ کی نعمتوں کو پہلے یا الناس تذکرہ ہے. ہمیں ساری آیات میں بات زیادہ لمبی ہو جائے گی، میں نے ادھر نمبر لگائے ہوئے ہیں آیات کے. پہلے مطلق لوگوں کا تذکرہ ہے اور پھر اللہ کی نعمتوں کو اگر تم گنو شمار کرو تو نہیں کر سکتے. نعمتیں تو سب پر ہیں. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو تمہارے پاس بھی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. نعمتیں تو سب پر ہیں، لیکن مطلق نعمت کو عطا کر دیا جانا یہ انعام یافتہ ہونا نہیں ہے. دنیا کی زندگی گزارنے کے لیے کفار پر بھی نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں دنیا کی حیات کا بے شمار نعمتیں. صالحین نے صاحب بصیرت لوگوں نے تو فرمایا باقی نعمتیں چھوڑو، یہ سانس جو تمہیں آ رہا ہے یہ بھی نعمت ہے. سانس اندر جاتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے، باہر ہوتا ہے تو اللہ کی نعمت ہے. اس کو شمار کر کے دکھاؤ. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا.
جس کا سانس رک جاتا ہے نا، پھر اس سے پوچھو نا کیا بنتی ہے اور پھر کیا کیفیت ہوتی ہے اس کی اور لوائے یقین کی، جس کو تو سانس ہی نہیں آ رہا۔ یہ اتنی نعمتیں ہیں جو گنتی شمار سے باہر ہیں، تو باقی انعامات، اس لیے مطلق نعمتوں کی بات نہیں، مطلق نعمتیں تو کفار کے اوپر بھی موجود ہیں۔ ہاں انعام الہی وہ کن پر ہے؟ وہ انعام کائنات میں سب سے بڑا انعام انبیاء پر ہے، اور پھر بشروں میں انبیاء کے بعد صدیقین پر ہے، شہداء صالحین پر ہے، لہذا یہ لوگ ہیں انعام یافتہ۔ اللہ اکبر۔ باقی رہی یہ بات کہ یہ کہ انعام یافتہ بنی اسرائیل سارے نبی انہی پہ آتے رہے، یہ تو جہالت حماقت کمال درجے کی قرآن کے ساتھ اس کی کوئی مناسبت نہیں ہے۔ قرآن میں ایک جگہ نہیں، یہ کوئی میرا خیال ہے درجن سے زیادہ آیات پر تو میں نے نشان لگائے جہاں بنی اسرائیل کے مفاسد، ان کے مفاسد کا ذکر ہے، ان کے ایسے کرتوت غلیظ جو میں پہلے اجمالی اشارہ کر چکا، بعض آیات کا حوالہ دے چکا، انبیاء کو شہید تک کرنے کے۔ اس لیے ہدایت کا راستہ وہی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آتا، اور اس سے ہٹ کر کے کوئی دوسرا راستہ عجیب بات ہے۔ بنی اسرائیل کے مبلغین کو شرعی طور پر تو اجازت نہیں کرتے، کوئی جواز ہی نہیں بنتا۔ میں عرض کرتا ہوں قرآن کی آیات گواہ ہے، عیسیٰ علیہ السلام عیسائی لوگ تبلیغ کرتے پھرتے ہیں، عیسائیت کی تبلیغ، سارے لوگوں کو مسلمانوں کو بھی عیسائی بنانے پر لگے، باقی بہت ساری قوموں کو عیسائی بنانے پر لگے۔ قرآن نے کیا حقیقت بیان کی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میں رسول کی طرف ہوں، بنی اسرائیل کی طرف۔ آیات پڑھو تو بات لمبی ہو جائے۔ بنی اسرائیل کی طرف رسول، عیسیٰ علیہ السلام تو ہے ہی بنی اسرائیل میں صرف رسول۔ تو عیسائیوں کے لیے کیا جواز ہے کہ بنی اسرائیل سے تجاوز کر کے غیر بنی اسرائیل میں وہ دین عیسیٰ علیہ السلام کا پھیلانا چاہتے ہیں؟ اس کا تو جواز ہی نہیں بنتا۔ اس لیے یہ تو حماقت ہے، لیکن ادھر اس سے ڈبل حماقت ہے کہ محمدیین کو بھی کہتا ہے یہ اسرائیل سے، بنی اسرائیل سے۔ اللہ کریم جل وعلا ہدایت عطا فرمائے، اللہ کریم جل وعلا کے قبضہ قدرت میں اگر وہ چاہے تو کرم فرمائے، لیکن کوئی ہدایت کا متلاشی ہو، کوئی طلبگار ہو، راستہ آل ایمان کا نہ چھوڑے تو پھر بات بنے گی۔ آل ایمان کا راستہ چھوڑنے کی صورت میں صرف اس بات پر ہی نہیں غور کیا، اگر یہی ہے قرآن سمجھنے کا طریقہ اور اصل مسلمان یہی ہے اور باقی سارے مشرک ہیں، تو پھر کیا مطلب؟ حضور نبی کریم کی امت سے صرف ایک ہی امت ہی، اس کو ہی سمجھے، اور پھر جن کو اس نے خراب کیا صرف وہ اللہ اللہ جی سرسر گمراہی کا راستہ ہے۔ ہماری طرف سے یہ اپیل کہ اللہ تعالیٰ جل وعلا دنیا میں توبہ قبول فرمانے والا بنے۔ لفظ بہت نرم ہو رہے ہیں، اپیل کا لفظ بہت نرم ہو رہے ہیں، بہت نرم ہے، ایسے لوگ بیٹھے اپیل کا جو حکم ہے۔ اس لیے ہم تو یہ کہیں گے کہ یہی صرف اور صرف یہی راستہ ہے، اس لیے آج وقت ہے توبہ کرنے اور قرآن کو سمجھا جائے ایسے جیسے صاحب قرآن نے قرآن سمجھا ہے، حضور کی تعلیمات کے ذریعے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سمجھا، صحابہ کے ذریعے باقی امت پر پہنچتی ہے وہ تعلیمات، وہ کیا ہیں؟ ارشادات نبویہ کی صورت میں حدیث رسول کریم، اس کی صورت میں سمجھے قرآن کو، پھر سمجھ آ جائے گا کہ تورات وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی، پھر سمجھ آ جائے گا یہ عقل پر پردہ ڈال دیا گیا کہ جو قرآن کے لفظوں میں تھا وہ بھی اس کو سمجھ کوئی نہیں آیا۔ قرآن کے لفظوں میں موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں تو ایسے بھی ہیں جن پر انبیاء نے لعنت کی، قرآن کے لفظوں میں آج بھی موجود ہے کہ بنی اسرائیل میں وہ تیرے لوگوں نے نبیوں کو شہید کیا، وہ کہتا ہے یہ انعام یافتہ ہے، ان کے راستے کا ہم سوال کر رہے ہیں۔ یہ مت ماری گئی اس وجہ سے، حضور کا طریقہ چھوڑنے کی وجہ سے، اس لیے حضور کے طریقے کے مطابق حضور کے دامن سے وابستگی کے بعد قرآن سمجھا جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ہر شر سے محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی ذات کا اور اپنے پاک محبوب کا حیا عطا فرمائے اور اس حیا کے تقاضے پورے کرنے کی بھی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ باتیں بہت ساری تھی کرنے والی، لیکن میرا گفتگو کا